یہ کہہ شام رہا تو آپ کا انٹرویو جی گلے پڑ گیا نا سیکورٹی کے وہ احتشام یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی نوکریاں لے رہے ہیں آپ۔ گھٹیا مالی کردار فائنینشیل طور پہ جو نئے گھٹیا مالک بنے جو نئے مالک ہیں چشتی انتہائی گھٹیا مالی معاملات ہیں ان کے۔ پولیس کو اتنا اس عرصے میں پچھلے 8 ماہ میں اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ نہ جانے کس کس عزت دار کی عزت اچھلے گی۔ ملک کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے اور سپریم کورٹ چھٹیوں پہ پی ٹی آئی کو آنے نہیں دیا جائے گا اور جن کو لایا جائے گا ان کو عوام نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین بدترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ملک کے لیے جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ خان پتہ کیا سوچے گا کہ بلا چھن گیا آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے آج سے 2 ماہ پہلے سوچ لیا ہوگا کہ آگے کرنا کیا، بلا تو چھن گیا وہ اس طرح کا بندہ ہے۔ اور وہاں پر صرف آج کل قیدی نمبر 804 اور ناک تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ سینئر صحافی، مشہور صحافی، باخبر صحافی صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں میں صدیق بھائی بے روزگار صحافی ایڈ کرنا بھول گیا تھا یار۔ ایک تو بہت شکریہ، میں سینئر بالکل نہیں ہوں، میں ابھی جونیئر ہوں اور جزاک اللہ۔ اور باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹائم ایسا ہے جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نظام کس طرح کا چل رہا ہے اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ اس وقت قانون کی حکمرانی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ بے روزگار صحافی میں نے کہا آپ نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، اور پہلے تو یہ تھا نا ایک آدھا بندہ بے روزگار ہوتا تھا، اب تو درجنوں کے حساب سے بے روزگار کیے جا رہے ہیں اور سب خاموش ہیں۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، اپنے ڈیجیٹل میڈیا کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے اور کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں تھے چینل کے اوپر، لیکن مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگ جن کو بھی بولنے نکالا ہے وہ صرف اس سیلری پہ ڈیپینڈنٹ تھے اور انتہائی محنتی، انتہائی ایماندار، شاندار، زبردست لوگوں کو نکالا ہے اور بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے ذمہ دار بول بکوانے والے بھی ہیں اور یہ لینے والے تو جو ہیں ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں ان کو بڑے بڑے سرکاری طور پہ چیزیں ان کو بڑے بڑے اداروں میں ان کی انویسٹمنٹ وہ پتہ نہیں کیسے کروائی گئی کہ کیوں ہوئی، جس طرح کے جس گھٹیا مالی کردار کے یہ مالک ہیں، گھٹیا مالی کردار فائنینشیل طور پہ گھٹیا جو نئے مالک ہیں چشتی انتہائی گھٹیا مالی معاملات ہیں ان کے۔ اس وقت یہ ہے کہ واش رومز میں صابن تک نہیں ہے بولک میں اور پانی تک نہیں ہے اور چائے باہر سے منگواتے ہیں امپلائیز اور سیلریز دے نہیں رہے، جن کو نکالا ہے ان کو پراپر کوئی لیٹر نہیں دیا اور بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اب یہ مجھے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بول کو صرف بند کروانا مقصود تھا کہ زبردستی شعیب شیخ صاحب سے لیا گیا، جن لوگوں کو نکالا گیا بہت ظلم کیا گیا ہے، بہت زیادتی کی گئی ہے، بہت ناانصافی کی گئی ہے۔ میں نے نیلم ان سے سمیہ رضوان صاحبہ سے بات کی، ان کا انٹرویو کیا تو بتا رہی تھی کہ بس بولا جی چلو اور ختم، پالیسی چینج کیسے ہوئی کب ہوئی یہ بھی نہیں بتایا گا، وہ احتشام کے ساتھ جو ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اب احتشام یہ کہہ رہا تو آپ کا انٹرویو گلے پڑ گیا نا سیکورٹی کے، وہ احتشام یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی نوکریاں لے رہے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا کہ سچ، ہم احتشام کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے چینل کی پالیسی جھوٹ بولتا تھی، میں جھوٹ بول دیتا، یہ احتشام لکھا ہے۔ تو یہ بول کو ہوا کیا، پالیسی نہیں چینج کر رہے تھے، بول نے کیا کیا ہے وہ بیسیکلی؟ بول کا جرم یہ تھا کہ شعیب شیخ صاحب سرنڈر نہیں کر رہے تھے۔ شعیب شیخ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی، ان کا گھر گرا دیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، مینٹلی ٹارچر، جسمانی تشدد، کیسز بنا دیے، گرفتاریاں کر لیں، اکاؤنٹس منجمد، فلانا ڈھینگنا، جو مرضی کیا۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ سمیع ابراہیم کو نہیں نکال رہے تھے، سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ سمیع ابراہیم کو نکال دیں اور وہ نہیں نکال رہے تھے۔ اور پھر یہ تھا کہ جھوٹ کا وہ بیانیہ جو اس وقت تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شعیب شیخ صاحب نہیں چلانا چاہ رہے تھے، تو پھر زبردستی بول لیا گیا اور پھر آپ کے سامنے جو کچھ بول کے ساتھ ہوا۔ آپ نے بھی کچھ روز پہلے معافی مانگی ہے نام لے کر حامد میر صاحب سے۔ یار وہ سچ ٹی وی کا پوڈ کاسٹ تھا، اس میں میرے سے حامد میر صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو سینئرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کولیگز کے ساتھ ہو سکتا ہے، جونیئرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ سوبر انداز میں ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا، تو اس لیے میں نے ان سے معذرت کی۔ بالکل ویسے ہی جیسے عمران بھائی نے کل معافی مانگی بلوچ سے۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جب احساس ہو اس غلطی کو تسلیم کرنا اور اس پہ معذرت کر لینی چاہیے۔ اور ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تو اب احساس ہوا ہے نا کہ لاپتہ افراد کا دکھ کیا ہے، جب ہمارے اپنے اٹھائے گئے، جن میں سے عمران ریاض خان صاحب ہیں، اور کہ کیسے ایک ایک پل اذیت میں گزرتا ہے، اور خاص طور پہ فیملی کا۔ ہم تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں بہن بھائی
بیوی بچے یہ گزرتے ہیں، اور عمران بھائی کی بیوی بچے اور ان کی فیملی بہت اذیت سے گزری ہے۔ ایک طرف عمران ریاض خان نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور دوسری طرف کچھ روز پہلے ہماری 2 سینئر اینکر وہاں پر گئیں بلوچ کے دھرنے کی میں بات کروں، جو ہماری بلوچ خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ جب میں نے بھی ان سے بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بھی مار رہا ہے، تشدد کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر کیا یہی طریقہ تھا ان سے سوال کرنے کا؟ ظاہر ہے آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ تو درجنوں لوگوں سے روز ملتے ہیں، جن میں سائلین بھی ہیں، کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کیا کوئی ایجنڈا لے کر وہ گئی تھی خواتین کہ آپ نے ان کو باقاعدہ ہرٹ ہی کرنا ہے، یا پھر یہ سوال بنتا ہے، یہ والا سوال جو انہوں نے کیا؟ دیکھیں ہر ایک کا سوال کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ایک انداز ہے، اور کوئی کسی طرح سے سوال کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے سوال کرتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب وہ آئے تھے، جو سب سے تکلیف دہ میرے لیے تھا وہ لاٹھیاں جب وہ صحیح ان کو واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ یقین کریں میں کئی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر اس رات جب وہ آئے تھے، اگر پرائم منسٹر آفس کی گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں کہ آپ کو ریسیو کرنے آئے ہیں، پرائم منسٹر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ساتھ جو ہی کہ خود بلوچ سے ہیں۔ ہاں ساتھ ہی ویڈیوز چلتی، ویڈیوز آتی کہ جناب وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں ان کے لیے، رہائش تیار ہو رہی ہے، مطلب یا کہیں کسی گیسٹ ہاؤس میں، کسی سرکاری عمارت میں ان کو ٹھہرانے کا، اور کچھ دیر بعد جناب پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ویڈیو آ رہی ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے یا ریکارڈڈ ہی ہے، پرائم منسٹر ایک کی بات سن رہے ہیں، نوٹ کروا رہے ہیں، تحقیقات کا کہہ رہے ہیں، اور کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور کمیشن میں ان سے پوچھا ہے کہ بھائی 5 نام ہم دیتے ہیں، 10 نام آپ نے بتائیں کس کس پہ آپ کو اعتبار ہے، ان کے ناموں سے لے کے۔ تو اگر دیکھیں آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں اور اس کی لائیو پروسیڈنگ کریں۔ ویسے صدیق بھائی، لاسٹ 5 منٹس ہیں ہمارے پاس، ہم نے ڈسکس کرنا ہے پالیٹکس۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں آپ کو جانتا ہوں جس طرح آپ ان واقعات پر بڑے افسردہ ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، دیکھ پائے تو وہ مناظر جس طرح سے گھسیٹا گیا، ان کو دھکے مارے گئے؟ دیکھیں یہ بہت تکلیف دہ مناظر تھے، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کس طرح سے جنگل کا قانون ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس سے شاہ محمود قریشی صاحب کا قد کٹ بڑا ہے، ان کی ہمدردی بڑی ہے، ان کا احترام بڑا ہے، ان کی عزت بڑی ہے، وہ پہلے بھی ایک سوبر سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور سب سے تکلیف دہ بات کہ بیٹیاں وہاں موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بہن موجود ہے، 3 بہنیں فیملی کے سامنے اس طرح سے آپ گرفتار کر رہے ہیں، اور آپ دھکے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں پولیس والے۔ یہ دیکھیں پولیس کو اتنا اس عرصے میں پچھلے 8 ماہ میں اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ نہ جانے کس کس عزت دار کی عزت اچھلے گی، کس کس کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پاکستان کی چیزیں مجھے آگے خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں، مجھے چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آج نہیں آ رہی۔ 28 دسمبر ہے، سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگنا تھا، مگر رات کو ایک آرڈر آیا رجسٹرار صاحب کا تھا غالباً تھا کہ نہیں ہوگا کچھ بھی، یہ سارا معاملہ کیا ہوا؟ دیکھیں وہ کاز لسٹ کینسل کر دی گئی کہ بینچ اویلیبل نہیں ہے، اور ہمارا ایک اندازہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب شاید ان کی طبیعت ناساز ہو، کیونکہ جس دن وہ پرسوں سماعت کر رہے تھے کل، تو وہ کافی کھانس رہے تھے اور انہوں نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا، تو شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے وہ بینچ نہیں بیٹھا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ ملک کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے اور سپریم کورٹ چھٹیوں پہ، قاضی صاحب ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ تو 6 دن کام کرتے ہیں، اس طرح کی بات بھی تھی۔ ہاں اب دیکھیں نا، اب اتنا امپورٹنٹ فیز ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یعنی یہ مطلب میں اب حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ کس واقعے کی طرح کے حالات اور صورتحال ہے، کہ کتنے سال بعد اتنے حساس الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے چیزیں کلاسا صاحب والی بات آپ کریں جس کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ ایک ہی بار صاف اور شفاف ہوئے تھے اور ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا۔ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ مطلب اگر اس وقت یہ ہوا تھا تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور وہ جس طرح سے عطر کاظمی نے کہا کہ عطر کاظمی صاحب نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن ایشو نہیں ہے، جو جیت جائے اس کے مینڈیٹ کو ماننا ایشو ہے، اس کے مینڈیٹ کو ماننا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین الیکشن ہے۔ سمت کا تعین کرے گا یہ الیکشن؟ سمت کو اور خراب کر دیں گے، شدید خراب کر دیں گے یہ الیکشن۔ نہیں مانا جائے گا مینڈیٹ جس کے پاس جائے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو آنے نہیں دیا جائے گا، اور جن کو لایا جائے گا ان کو عوام نہیں مانیں گی، اور انسرٹینٹی بڑھے گی، معیشت بلیڈ کرے گی اگر نون لیگ کو مسلط کر دیا گیا اس ملک کے اوپر۔ بہت میں خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں، بہت خوفناک حالات دیکھ رہا ہوں۔ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب آج کہا کہ برف باری بھی ہے، کوئی کووڈ کے لیٹر بھی آ رہے تھے، پولیس والی معاملہ بھی نہیں ہے، پھر وہ عدالتوں پر چڑھائے گی۔ کہا جی آپ کو انہوں نے کہا 3 بندوں نے، آپ نے 3 بندوں سے اپیل کروائی، اپیل داخل کروائی، پھر آپ نے فیصلہ لے کر وہ دے دیا، شیڈول جاری کر دیا ای سی پی اور ججز کو۔ جو بات ساری ہو رہی ہے، الیکشنز 8 فروری 2024 ہو رہے ہیں، مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے۔ تو توہین عدالت لگ سکتے ہیں آپ پہ؟ نہیں، میں توہین عدالت میں تو
جو لیٹر ہے اس کا ECB کا صوبائی الیکشن کمشنر کا، اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں مجھے الیکشن ہوتے ہوئے صوبائی لاہور والا آپ ویسے اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے اس لیٹر کو؟ دیکھیں اس لیٹر میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 218 آئین کا آرٹیکل ہے جو کہتا ہے صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کی وائلیشن ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 220 کہتا ہے کہ جب الیکشن کا موقع ہوگا تو تمام اتھارٹیز، تمام ادارے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں، فرض ہے ان کے اوپر، ایسے ٹھیک ہے۔ آل اینڈ آل وہ کہتے ہیں اس کی وائلیشن ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن ایکٹ، الیکشن کا جو قانون ہے اس کی وائلیشن ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کی وائلیشن ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سازگار ماحول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلا تفریق کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اور RO کا اختیار نہ صرف اپنے دفتر کے باہر، اپنے دفتر کے اندر بھی اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بیوروکریسی اس طرح سے کام نہیں کر رہی کیونکہ بیوروکریسی صوبائی اور وفاقی ایگزیکٹو کے انڈر ہے۔ بھائی بات ختم ہوگی، بیوروکریسی تو قائد صاحب نے لگائی کچھ تھی، کسر رہ گئی ہے اس میں؟ بیوروکریسی قائد صاحب نے لگائی تھی، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین بدترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ملک کے لیے جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ تو پھر عمران خان اور PTI کیا سوچ رہی ہے؟ انہوں نے کیا سوچنا، وہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سرپرائز دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تباہی انہوں نے مچا دی ہے ان کارڈز ہیں ان کے پاس ابھی؟ سر عمران خان کو میں نے دیکھا ہے، وہ واقعی عمران خان کہتا ہے نا کہ میں مائنڈ گیم کا بڑا کھلاڑی ہوں۔ عمران خان کیا کرتا ہے، ایک پلان تھا نا کہ بلہ لینا ہے، ہاں بلہ لینا ہے، عمران خان ظاہر ہے وہ حکمت عملی ساری نیچے والی ٹیم بنائے گی، لیگل ٹیم بنائے گی، خان سے ڈسکس کرے گی کیسے کرنا ہے، لڑائی کیسے لڑنی ہے، لیکن خان پتہ کیا سوچے گا کہ بلہ چھن گیا آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے آج سے 2 ماہ پہلے سوچ لیا ہوگا کہ آگے کرنا کیا، بلہ تو چھن گیا۔ وہ اس طرح کا بندہ ہے، جو اس کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے نا وہ اس کی پیک کو ذہن میں رکھے کہ پیک اس کی کیا ہے، ایکسٹریم کیا ہے، ایکسٹریم یہ کہ چھن گیا بلہ، ختم، آگے چلو کیا کرنا ہے، وہ پلاننگ کر کے بیٹھا تو ہوگا۔ یہ پلاننگ بھی پہلے ہوئی تھی نا کہ ہم نے زیادہ کاغذات جمع کروانے، اب تو خیر کہا جا رہا ہے چکوال سے یہ ڈیسیژن آ رہا ہے اور سارا سر وہ مجھے نہیں لگتا لوگ جنرل فیض سے جوڑ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا جنرل فیض کا کوئی عمل دخل ہے PTI کی اس پالیسی میں، بالکل مجھے نہیں لگتا، اور میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض صاحب PTI کے کسی بھی بندے کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، میرا نہیں خیال، اور جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب، ہاں جی، اور اگر تو فیض صاحب ابھی واقعی اتنے طاقتور ہیں تو پھر صلح بنتی ہے، لیکن میرا نہیں بڑی بات یہ آپ نے، اگر طاقتور ہیں تو صلح بنتی ہے، لیکن نہیں ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل نہیں، طاقتور کی بات نہیں کر رہا کہ طاقتور ہیں نہیں ہیں، PTI کی اس حکمت عملی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً عمران خان کی اور PTI یہ کی، خالص عمران خان اور PTI کی پالیسی ہے۔ اور سر میں آپ کو بتاؤں یار PTI کا ٹکٹ اس وقت ایسے ہے جیسے جیت کا سرٹیفکیٹ ہے، یعنی آپ کو ٹکٹ جب ملے گا نا آپ گھر بیٹھ جائیں، نو کمپین، کچھ بھی نہیں، وہ ہے نہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ابھی جب 20 جولائی کے الیکشن تھے، ضمنی انتخاب 17 جولائی ہاں 17 جولائی 2022، تو 20 سیٹوں پر، تو ایک امیدوار کو کہا گیا کہ اگر تو آپ کو ٹکٹ مل جائے PTI کا تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ نہ مانگنے آنا، اور نہ ملے تو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ووٹ آپ کو دینا ہے، اور اگر نہ ملا پھر بھی آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں دینا۔ تو سر حالات تو سے گئی ہیں۔ چلیں پھر لاسٹ کمنٹ کریں، جب یہ سارا کچھ ہوا تھا آپ نے ایک حافظ صاحب کی بات کی تھی جو نبین حافظ صاحب تھے، آنکھوں کے آپریشن والی بات آپ نے کی تھی، اور میں کچھ روز سے یہی بات سوچ رہا ہوں کہ جب کراؤڈ میں نکلتے ہیں، سروے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، صرف عمران خان، اور وہ باقاعدہ وجہ بھی جانتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس اس وجہ سے وہ وجہ جانتے ہیں، یہ اتوار بازار میں گیا تو اگلے بتا رہے تھے صحت کارڈ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے اقوام متحدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا، اللہ کا نام بلند کیا، کچھ کہتے ہیں جی یہ، جب ایک مولانا سے میں نے پوچھا تو جی یہودی گھنٹے، اس نے فضل الرحمان صاحب کا صحیح شجرہ نسب بتایا جی یہ کہاں سے کہاں کا، تو اب لوگوں کی باقاعدہ ہی وہ آپریشن وغیرہ ماحول سارا کچھ ہو چکا ہے، اور آپ کو ایکسپیکٹ تھا کہ اتنا کراؤڈ اس حد تک اوپن ہو جائے گا، شعور آ جائے گا؟ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بیکورڈ علاقوں کے اندر جو دیہاتی ایریا ہے وہاں پہ بھی اتنی اویئرنیس آ جائے گی، اور ان کے پاس یہ جو بغیر سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس سے اچھے موبائل ہیں، جو دیہی علاقوں میں لوگ ہیں نا ان کے پاس اس سے اچھے موبائل ہیں، اور وہ سارا دن ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں ویسے، اور وہاں پر صرف آج کل قیدی نمبر 804 اور ناقدہ کو صدیق جان سے ہمارے ساتھ، صدیق بھائی تھینک یو سو مچ، اور اللہ کرے کہ جو روزگار چھیننے کے آج کل پہ در پہ حملے ہو رہے ہیں یہ ختم ہو سکے، آمین، بہت شکریہ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے،
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।